جانور تلاش کر رہے ہوں گے، کچھ مصنوعی قلت ہوگی، کچھ مصنوعی مہنگائی ہوگی، اور یہ سارے سلسلے جاری رہیں گے. بہرحال ایک فرض ہے جو ادا کرنا ہے. اور ہم شاید مجھے ایک جملہ کہنے میں بڑا کوئی وہ نہیں ہے، معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ہم وہ بدنصیب قوم ہیں کہ جن کے ہاں مذہب کے تہوار آتے ہیں تو ان میں بجائے ریلیکسیشن دینے کے، بجائے سہولتیں دینے کے، ہم میں کتنے بدنصیب ہیں جو لوٹ مار شروع کر دیتے ہیں اور مذہبی تہوار کو ایک ایسا تہوار بنا دیتے ہیں کہ جس سے لوگ اکتانے لگتے ہیں. اب مجھے نہیں معلوم کہ یہ منصوبہ بندی کے تحت ہوتا ہے کہ مذہبی شاعر جو ہیں ان سے لوگوں میں ایک بیزاری سی پیدا ہو جائے، قربانی ہے، عید ہے، اس طرح کے مسائل کیا ہوتا ہے. بہرحال اللہ بہتر جانتا ہے، بدگمانی سے اللہ محفوظ رکھے، لیکن ایسا ہو رہا ہے. اور یہ مسلمانوں کے لیے لمحہ فکریہ بھی ہے اور باعث شرم بھی ہے کہ دنیا بھر میں غیر ممالک میں یہ ہوتا ہے کہ جب ان کے مذہبی تہوار آتے ہیں، جیسے ہمارے ہاں عید آتی ہے تو ہمارے ہاں تو کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جب عید آتی ہے تو آدمی کے دسترس سے باہر ہو جاتا ہے سب کچھ. غیر ممالک میں جب ان کے مذہبی تہوار آتے ہیں تو 50% ڈسکاؤنٹ جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے تاکہ سب لوگ جو ہیں اس تہوار میں شامل ہو جائیں. یہ مسلمانوں کا طریقہ تھا جو غیر مسلموں نے اختیار کر لیا. مسلمانوں نے کس کا طریقہ اختیار کیا یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے، یہ آپ لوگ اچھی طرح سمجھتے ہیں. اس بار ہم اپنی قربانی کے حوالے سے بات کریں. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قربانی کا زمانہ شروع ہو گیا ہے اور اخبارات میں نمائشی جانوروں کی تصویریں چھپنے لگی ہیں. قیمتیں بھی، کسی کی قیمت 10 لاکھ، کسی کی 15 لاکھ، کسی کی 16 لاکھ. اب آپ بتائیے کہ یہ جو قربانیاں ہیں، یہ جو کمپٹیشن والی قربانیاں ہیں، اس کی کوئی شرعی حیثیت ہے؟ یہ کمپٹیشن ہو رہا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من قال انما الاعمال بالنیات وعلى آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنیا او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر الیہ كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. تو اب جس کی نیت، اور ہر آدمی کو وہی کچھ ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہے. تو چنانچہ جس نے ہجرت کی اللہ کی طرف اور اس کے رسول عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف، تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول ہی کی طرف ہے. اور جس نے ہجرت اس لیے کی کہ وہ دنیا کو حاصل کر لے یا کسی عورت سے نکاح کر لے، تو اس کی ہجرت اسی کے لیے ہے جس کے لیے اس نے ہجرت کی ہے. تو اگرچہ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا یہ جو آپ نے مثال دی ہے ہجرت کی، یہ خاص موقع کے اعتبار سے ہے، لیکن ابتدائی جو الفاظ ہیں وہ تمام زمانوں کے لیے عام ہیں کہ انسان کے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. تو اب یہ 15 لاکھ، 20 لاکھ یا اس سے زیادہ 50 لاکھ والی قربانی، یہ اگر ناموری کے لیے ہے اور اس لیے ہے کہ لوگ بولیں گے کہ جناب میں نے اس سے زیادہ مہنگا جانور قربان کیا ہے، تو پھر ان کا مقصد شہرت ہے اور ان کو وہ شہرت مل جائے گی. مگر بروز قیامت کیا ہوگا جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک مثال ہمیں دی گئی ہے، تو اسی طرح مثال یہ ہوگی کہ بروز قیامت ایک قاری قرآن کو بلایا جائے گا اور اسے کہا جائے گا کہ تو نے کیا کیا؟ تو کہا ہے رب کریم میں نے تیرے قرآن پڑھا تھا. تو رب ارشاد فرمائے گا تو نے قرآن اس لیے پڑھا تھا تاکہ لوگ تجھے قاری کہیں. وہ تجھے کہہ لیا گیا، لے جاؤ اس کے منہ کے بلے سے جہنم میں ڈال دو. تو بیان ہی یہ معاملہ ان لوگوں کا بھی ہو سکتا ہے کہ جو اگر دنیاوی کمپٹیشن کے لیے قربانی کر رہے ہیں کہ لوگ ہمیں کہیں گے کہ جناب فلاں حاجی صاحب نے یا فلاں سیٹ صاحب نے جو ہے بہت زیادہ بڑی مہنگی قربانی کی ہے، 25 لاکھ کا جانور ذبح کیا ہے، تو پھر ٹھیک ہے، اس کی یہ شہرت ہو گئی. کل بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پہ وہ مردود ہو جائے گا، اس کی قربانی بھی مردود ہو جائے گی. ہاں البتہ اس کے اندر ایک حسن زن، ایک اچھا پہلو بھی پایا جاتا ہے، اور وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی زندگیوں میں پایا جاتا تھا کہ صحابہ کرام عبادتوں میں ایک دوسرے سے مقابلہ کیا کرتے تھے. جس طرح کہ ایک غزوے کا موقع کہ ایک صحابی نے اپنے گھر کا آدھا سامان پیش کیا جبکہ ایک نے پورا کا پورا سامان پیش کر دیا. تو اگر یہ نیت ہے کہ میں اس سے زیادہ نیکیاں کمالوں دنیا کے لیے نہیں ہے، تو بہرحال اس کا ثواب بہت زیادہ ہے. اور نیتوں کا حال اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے.
تو ہم نے تو مسئلہ بیان کر دیا ہے، اب لوگ اپنے اپنی نیتوں کا جائزہ لے لیں کہ وہ کس لیے کر رہے ہیں۔ یہ بات بالکل یہی ہے ناظرین، میں اس لیے کہ یہ ذرا گردش کر رہا تھا سوال، اس لیے میں سوچا پروگرام کا آغاز اسی سے کیا جائے کہ جو 25 لاکھ کے 30 لاکھ کے جانور بک رہے ہیں، وہ جانور خریدا جاتا ہے اور باقاعدہ ٹینٹ لگا کے رات دن اس کی نمائش کی جاتی ہے، تو اگر وہ اس لیے کی جا رہی ہے کہ یہ ہو کہ میں نے اللہ کے لیے اپنا سب سے زیادہ پیسہ جو ہے اس کام کے لیے خرچ کیا، یہ خالصتاً اللہ کی خوشنودی کے لیے ہے، تو مطلب اس کا ایک پہلو یہ نہیں نکلتا کہ آپ 20 لاکھ روپے کے جانور کی نمائش کر رہے ہیں تو جو آدمی بھی نہیں خرید سکتا وہ فرسٹریشن میں مبتلا نہیں ہوگا؟ کیا یہ دوسروں کے اوپر ایک نفسیاتی دباؤ نہیں ہوگا اس کا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ وہی بات نیت کی آ جاتی ہے، تو اگر نیت یہی تھی کہ لوگوں کو متاثر کرنا ہے پھر تو اس کی پکڑ ہے، اور اگر نیت یہ نہیں ہے تو شریعت نے اختیار دیا، کوئی صدقہ 1 روپے کا کرتا ہے اور کوئی صدقہ 10 لاکھ کا بھی کرتا ہے، تو اب یہ تو نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے کوئی فرسٹریشن میں آ جائے تو وہ اپنا صدقہ کم کر دے، تو نیت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو بہرحال ہمیں تو یہ حکم ہے کسی کے بارے میں بدگمانی نہ کریں، لیکن اصل مسئلہ بیان کرنا ہمارا کام ہے۔ نہیں بدگمانی نہیں کرے، میں چاہ رہا تھا کہ یہ بات جو ہے لوگوں تک پہنچ جائے، بدگمان نہیں ہو سکتا بھائی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا دیا ہو اور آپ کر رہے ہیں اور اللہ اس سے زیادہ آپ کو توفیق دے۔ یہ ایک روایت میں عرض کر دوں کہ غریب صحابہ کرام ایک مرتبہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بات یہ ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں، تو یہ جو امیر صحابہ کرام ہیں وہ بھی کرتے ہیں، تو لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ صدقہ بھی کرتے تو ہم سے اجر میں بڑھ جاتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمایا کہ ہر نماز کے بعد تم تسبیح فاطمہ پڑھا کرو اور یہ دعا پڑھ لیا کرو، تو اس کے پڑھنے کا فائدہ ہے کہ اس جیسا جتنا عمل مقبول اللہ کی بارگاہ میں اس کا ہوگا تو اس سے زیادہ کسی کا نہیں ہوتا۔ تو اب صحابہ کرام جو فقراء صحابہ تھے انہوں نے یہ کام کرنا شروع کر دیا، تو پھر تھوڑے عرصے بعد پھر نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر یہ شکایت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ کام ان امیر لوگوں نے بھی شروع کر دیا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ذهب اهل الدثور بالعجور، یعنی مال والے جو ہے وہ اجر بھی لے گئے، وہ اجر میں بھی سبقت حاصل کر گئے۔ تو بہرحال یہ کسی انسان کی خوش قسمتی ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مال عطا فرمائے اور پھر وہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے میں لگائے، تو یہ ایک زیادہ نعمت ہے اللہ کی، اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اور یہ بڑی توفیق کی بات ہے کہ اللہ جسے مال دے وہ اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرے، یہ ہر آدمی کو یہ توفیق ملتی بھی نہیں ہے، اللہ کرے کہ ایسا ہو۔ بہرحال مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائے کہ جو بیرون ملک لوگ ہیں، اب قربانی کے جو عمومی مسائل تقریباً سب لوگ جانتے ہیں، اب کوئی اگر ایسا کوئی سوال آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو میں لائن پر ہوں، آپ بات کر سکتے ہیں، مفتی صاحب بھی موجود ہیں یہاں پر، یہ اسکرین پر ہمارے نمبر چل رہے ہیں۔ کچھ سوالات ہیں جو میں کرنا چاہتا ہوں مفتی صاحب سے، مثلا بیرون ملک ہماری ایک بہت بڑی کمیونٹی مسلمانوں کی، پاکستانیوں کی جو ہے وہ غیر ممالک میں آباد ہے، جو مسلم کنٹریز نہیں ہیں، وہاں ہوتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ قربانی جو ہے پاکستان میں کی جائے، جی تو ایسی صورت میں کیا وہ پاکستان میں کسی کو نامزد کر سے وکیل بنا سکتے ہیں اپنے خاندان کے لوگوں کے، ان کے حق طرف سے ان کی قربانی کیسے ہوگی؟ ہاں دیکھیں بات یہ کہ خاص طور پہ یورپین کنٹریز میں جو لوگ رہ رہے ہیں تو ان لوگوں کے ساتھ بڑا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ جانور ذبح نہیں کر سکتے، ان کے یہاں پہ تو اتنی پابندی ہوتی ہے کہ شہر میں کوئی گائے بکری بھینس وغیرہ لا بھی نہیں سکتا، اگر کوئی جانور آتا بھی ہے تو اس کا سرٹیفکیٹ ہوتا ہے، حتیٰ کہ بلی بھی اگر پالنی ہوتی ہے، کتا بھی پالنا ہوتا ہے یا کوئی پرندہ بھی رکھنا ہوتا ہے، باقاعدہ اس کے لیے پرمیشن لینا پڑتا، ورنہ آپ کو گرفتار کر لیں گے وہ۔ اور جانور کی تو کسی صورت میں اجازت دیتے نہیں، اس کے لیے خاص مذبح خانے ہوتے ہیں، وہیں پہ جانور ذبح کروائے جاتے ہیں۔ اب اس میں کوئی ذبح کرنے والا کسی کو مسلمان ملتا ہے، کسی کو نہیں ملتا، یہ بہت زیادہ پرابلم ہوتے ہیں، تو وہ لوگ اس وجہ سے یہ چاہتے ہیں کہ ہماری قربانی جو ہے پاکستان میں یا کسی ایسی کنٹری میں کر لی جائے جہاں پر اسلامی طریقے سے اس کو ذبح بھی کر لیا جائے، پھر مزید وہ بیچاروں کی یہ بھی خواہش ہوتی ہے کہ ان کے اس گوشت کو، مال کو ایسے غربا فقراء کو پہنچا دیا جائے جہاں پہ ان کو ضرورت ہے، کیونکہ وہاں پر ایسے لوگ نہیں ہوتے جن کو یہ چیز کی ضرورت پیش آئے، کیونکہ گورنمنٹ ان کے غریبوں کی ذمہ دار ہوتی ہے، ان کو 3 ٹائم کا کھانا بھی دیتی ہے جو غریب ہے، جس کے بعد گھر نہیں ہوتا اس کو گھر بھی دیتی ہے، اور خرچے کے لیے اس کو پیسے بھی دیتی ہے، جو لوگ ایسے ہوتے ہیں بے روزگار ہوتے ہیں، تو وہاں پر بہرحال ان کو ایسا میسر نہیں ملتا۔ بہت سارے حضرات ہیں جنہوں نے ہمیں بھی کہا، تو الحمدللہ انشاءاللہ تعالیٰ کی قربانی، ہمارا اس دفعہ پروگرام یہ ہے کہ وہ سیلاب کے متاثرین افراد ہیں ان کے یہاں پہ جا کے کریں گے، تاکہ ان کا گوشت جو ہے جو زیادہ ضرورت مند لوگ ہیں ان تک پہنچ جائے وہ لوگ۔ ابھی مفتی صاحب نے گفتگو میں جو ایک باہر کا کانسیپٹ دیا ہے وہ مجھے چپ گیا ہے، پتہ نہیں کیوں، لیکن یہ صغیر صاحب سے ذرا میں بات کر لوں، دہلی والے، ان سے بات کر کے پھر میں آگے بڑھتا ہوں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی صغیر صاحب کیسے ہیں آپ؟ بہت بڑھیا ہے سر جی، آپ سنائیے۔ ہم بھی بہت بڑھیا ہیں۔
ٹیلی ویژن کی آواز کم کیجیے. میرا ایک سوال پوچھنا آپ سے. ٹیلی ویژن کی آواز کم کیجیے, مجھے میری آواز دوبارہ سنائی دے رہی ہے. جی فرمائیے. ہیلو صغیر صاحب کہاں گئے؟ ہلو ہاں فرمائیے. میرا سوال یہ ہے جیسے کہ ہمارے ماں باپ بھی ہیں حج کے لیے جی, اور وہ روپیہ ہم نے اپنی محنت سے روپیہ اپنا اکٹھا کرا ہے اپنی کمائی سے, تو وہ حج جانے کے لیے کہ ہم جا سکتے ہیں, ماں باپ کو بھیج سکتے ہیں حج؟ اچھا ٹھیک ہے. یہ فرض ہم پہ ہے یا ماں باپ پہ فرض ہے؟ اچھا اچھا ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک ہے, آپ سے بات کرتے ہیں. ابھی ذرا رضوان صاحب آ گئے راول پنڈی سے ہمارے ساتھ, ان سے بات کرنے. جی رضوان صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی الحمدللہ. الحمدللہ, کیسے ہیں آپ؟ جی فائن جی. مفتی صاحب کو بھی میرا سلام. وعلیکم السلام. فرمائیے. جی محترم یہ چیک کر رہے ہیں جی کہ میں بھی سروس کرتا ہوں, میرا چھوٹا بھائی بھی سروس کرتا ہے. میں اپنی طرف سے اگر اس کو بھائی کو 10-15 ہزار روپیہ دوں جی کہ مطلب آپ تو کوئی جانور لے کے قربانی دے رہے ہیں, تو آیا اس طرح ہو سکتا ہے یا نہیں؟ یعنی یہ پیسے آپ ان کو ہبہ کر رہے ہیں, تحفتاً دینا چاہتے ہیں؟ ہلو جی جی بالکل. مقصد یہ ہے کہ بھائی رہتے تو اکٹھے ہیں, وہ مطلب سیپریٹ رہ رہے ہیں, میں سیپریٹ رہ رہا ہوں. اچھا لیکن آیا اس طرح مطلب یہ ٹھیک ہے؟ کیونکہ میں نے سنا اس طرح تھا کہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے مجھے مطلب خود اپنی نام کی دینی پڑے گی پھر بھائی کو دے سکتے ہیں. اس طرح ہو سکتے ہیں یا نہیں؟ یا خالی بھائی جو ہے وہ اس کو میں اگر پیسے دے دوں بھائی ٹھیک ہے بھائی آپ دے دو. اچھا ٹھیک ہے بات کرتے ہیں. مطلب پہلے یہ 2 سوالات ہیں, ان کو یہ انڈیا سے ایک ہماری بہن آ گئی پروین, ان سے بات کر لیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن کیا حال ہے؟ جی ٹھیک ہے. فرمائیے. جی میں کہہ رہی تھی جیسے نا ہم انڈیا میں رہتے ہیں تو اپنا ہم نا یہ غیر مسلم ہے ہم کو گوشت دے سکتے ہیں یا گھر میں پکا کے کھلا سکتے ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے بات کرتے ہیں. اچھا جناب مفتی صاحب, یہ صغیر صاحب نے پوچھا دہلی سے کہ ماں باپ بھی ہیں, انہوں نے پیسے جمع کیے تو کہہ رہے ہیں کہ ہم حج کریں یا ماں باپ کو کرائیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر ماں باپ کے پاس اتنی رقم نہ ہوئی ہو کبھی زندگی میں کہ جس پر حج فرض ہو جائے تو ان پر تو فرض ہوا ہی نہیں ہے. اب ان کے پاس اگر اتنی رقم جمع ہو گئی کہ جس پہ حج واجب ہو جاتا ہے تو اب پہلے فرض ہے کہ یہ اپنا فریضہ ادا کریں, کیونکہ ان کے ماں باپ پہ نفلی ہے, ان پر اصلاً فرض ہوگا. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ماں باپ کی محبت میں پہلے ان کو حج کرائیں پھر اپنا فریضہ ادا کرنے کے لیے جائیں. تو یہ محبت کا ایک جذبہ تو ہے مگر شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی. شریعت یہ فرماتی ہے کہ جس پہ فرض ہوا پہلے وہ ادا کریں, پہلے اپنا فریضہ ادا کر کے آ جائیں گے اور اس کے بعد پھر اپنے ماں باپ کو کرا دیں اگر بعد میں توفیق ملے تو. اچھا صحیح ہے بھائی. ویسے آپ کے لب و لہجے سے بھی معاف کیجیے گا, مجھے یہی لگ رہا تھا کہ آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ خود کریں, آپ کے یہ خود ہی کرنا چاہ رہے تھے, اور وہ شرعی طریقہ بھی ہے کہ پہلے آپ خود ہی کریں. یہ یوسف صاحب ہیں کراچی سے, ان سے بات کر لوں چونکہ پھر میں وقفے پہ چلا جاؤں گا اور یوسف صاحب جو ہیں وہ ناراض ہو جائیں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام, کیسے ہیں آپ؟ کیسا مزاج ہے آپ کے؟ خیریت سے؟ الحمدللہ. فرمائیے. یوسفی بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ فرض کریں ہم 2-3 بھائی ایک ہی گھر میں رہتے ہیں, مگر آج کل جانور جو ہے 40,000 50,000 کا ہے, ایک بھائی اکیلا نہیں کر سکتا. تو نہیں, یہ میں گائے کی بات نہیں کر رہا ہوں, صرف بکرے کی بات کر رہا ہوں. اچھا تو اگر ہم ایسا کر سکتے ہیں کہ جب بندے اپنے اپنے پیسے جو ہے والدہ کے پاس جمع کرا دیں اور جتنے کا جانور آ رہا ہے والدہ دے دیں اور قربانی والدہ کی طرف سے ہو جائے. اچھا ٹھیک ہے. آپ نے ایک ایسا مسئلہ چھیڑ دیا ہے 3-4 بھائیوں کا اور ایک بکرے کا, تو میں ذرا تفصیلی بات کر لوں مفتی صاحب سے. ایک چھوٹا سا وقفہ لے لیجئے آپ اور جائیے گا نہیں, بس میں ابھی بات کر کے آتا ہوں. دونوں جہاں میں میرا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ناظرین. وقفے کے بعد پروگرام میں آپ کا خیر مقدم. یوسفی صاحب میں آ گیا ہوں, توقع فرمائیے. ذرا آپ سے پہلے والے 1-2 سوالات ہیں ان کے جوابات دلوا دیں, پھر آپ کے سوال کا جواب دیں. جناب رضوان صاحب نے پوچھا تھا پنڈی سے کہ دونوں بھائی جو ہیں وہ ملازمت کرتے ہیں اور یہ چاہ رہے ہیں کہ پیسے جو ہیں وہ ایک دوسرے بھائی کو دے دیں, 15-20 ہزار روپے کے وہ قربانی کر دے. تو اب میری یہ بات سمجھ میں نہیں آئی اور میں پوچھ بھی نہیں سکا, ظاہر میری کوتاہی ہے, کہ کیا ان پہ قربانی واجب ہوئی ہے؟
دیکھیں بات یہ کہ جب انسان بالغ ہو جاتا ہے تو اس کی اپنی ایک الگ پرسنالٹی ہو جاتی ہے، وہ کسی کے تابع نہیں ہوتا عام طور پہ، حتیٰ کہ اولاد بھی اگر بالغ ہو جائے تو شرعی اعتبار سے شریعت کے مسائل اس سے ڈائریکٹ مخاطب ہوتے ہیں۔ تو یہ دو الگ الگ بھائی ہیں، دو الگ الگ انٹائٹیز ہیں، تو انہیں چاہیے کہ اپنے مال کا جائزہ لیں۔ اگر ان کے پاس اتنی رقم ہے جو کہ نصاب کی مقدار کو پہنچ جاتی ہے تو ان پر قربانی واجب ہے۔ تو اب اگر یہ اپنی قربانی کرنے کے بجائے کسی اور کو پیسے دے دے کہ چلو بھائی کو فائدہ بھی ہو جائے گا، خوش بھی ہو جائے گا، غریب ہے وہ اور گوشت بھی کھا لے گا، تو اس سے ان کی قربانی ادا نہیں ہوگی۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اپنے قربانی بھائی سے کہے کہ یہ آپ میرا وکیل بن کے اس جانور کو ذبح کر لیں، میری طرف سے قربانی کر دیں، تو ہو سکتا ہے۔ اور لیکن اگر ان کے بھائی کے اوپر خود اگر اتنا مال موجود ہے کہ جس پہ نصاب ہو جاتا پورا، تو اس کی قربانی الگ سے ہوگی۔ تو یہ دونوں پھر اپنی الگ الگ قربانیاں دینی ہوں گی۔ تو دونوں صورتیں میں نے بیان کر دی ہے۔ صحیح۔ میں ذرا نوشین سے بات کروں، لاہور سے ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی بہن۔ جی بھائی، مجھے ایک تو یہ پوچھنا تھا کہ میری بہن ہے کینیڈا میں، تو وہ ہر سال قربانی کے لیے ہمیں یہاں پہ رقم بھیج دیتی ہیں، ہم ہر سال ان کی طرف سے قربانی ادا کر دیتے ہیں، تو کیا وہ قربانی ان کی طرف سے ہو جاتی ہے یہاں پہ جو ہم ان کا مطلب نام سے یا وہ کر دیتے ہیں؟ اور دوسرا میرا یہ کوشچن ہے کہ یہاں پہ نا مطلب ماشاءاللہ حج بھی کیا ہوا ہے، لیکن یہ کوئی ایک ہفتہ 15 دن سے ایسے ہو رہا ہے کہ گھر میں نا جن کی شکلیں دکھائی دے رہی ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، اچھا بات کر لیتے ہیں۔ یہ انڈیا سے ہمارے ساتھ شوکت ہیں، ان سے بات کرتے ہیں پھر چلتے ہیں سوالوں کی طرف۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی شوکت صاحب۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی مجھے ایک سوال پوچھنا ہے، میں شوکت بول رہا ہوں دہلی سے۔ شوق سے پوچھیے شوکت صاحب۔ جی جی، یہ پروویڈنٹ فنڈ پر زکوٰۃ واجب ہے؟ اچھا اچھا ٹھیک ہے، بات کرتے ہیں مفتی صاحب۔ ہاں یہ ہاں فرمائیے، کہاں کوئی اسلم صاحب ہیں ہمارے ساتھ؟ اچھا اچھا بھائی، یہ سانگڑ سے اسلم صاحب آ گئے، ان سے بات کر لیں ذرا۔ اسلم صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے سر؟ ٹھیک ٹھاک؟ اللہ کا شکر ہے، آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر۔ آپ کا علاقہ کیسا؟ ٹھیک ہے؟ سلام ہمارا۔ وعلیکم السلام۔ فرمائیے۔ اچھا مولوی صاحب، سوال یہ ہے، اپنا یہ بکرا ہم نے رکھا ہوا گھر پہ، اس کا کوئی سینگ ٹوٹ گیا ابھی۔ اچھا کہاں سے ٹوٹا؟ کتنا ٹوٹا؟ کتنا ٹوٹ گیا؟ یہاں سے آدھا، مطلب تھوڑا ظاہر نظر آ رہا ہے، بالکل نیچے سے نہیں نکلا ہے، بالکل مطلب تھوڑا ظاہر ہے اس میں۔ مطلب کتنا؟ 1/4 نظر آ رہا ہے؟ نہیں بالکل، مطلب تیسرا حصہ نظر آ رہا ہے۔ تیسرا حصہ نظر آ رہا ہے؟ جی 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 تیسرا۔ اچھا دوسرا سوال یہ، والد صاحب کو قربانی پہ بھیجے تھے ہم نے وہاں پہ حج پہ، ہاں وہاں پہ کیا اس کا، آپ جیسے مولوی صاحب نے بتایا تھا، مفتی ابو بکر صاحب نے بولا یہاں جب قربانی جب ہوتی ہے، جب بندہ سامنے ہونا چاہیے قربانی والے ٹائم پہ، تو اس کے نام سے ہوتی ہے۔ نہیں یہ تو نہیں کہا تھا مفتی صاحب نے کہ بندہ سامنے ہو؟ اچھا کسی نے کہا تھا؟ اچھا یہ تو ہم نے آپ سے سنا، پتہ نہیں کس نے، ابھی بات کر لیتے ہیں، تفصیل سے کلیئر ہو جاتی بات۔ بہت شکریہ۔ اچھا یہ ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ جی السلام جناب۔ جی السلام علیکم۔ السلام جناب۔ ارشاد فرمائیے۔ سجاد نے بول رہا ہوں ملتان سے۔ جی فرمائیے۔ جی کتنے پیسے سارے واجب ہیں قربانی کر سکتا ہے جو؟ اچھا قربانی کا نصاب پوچھ رہے ہیں آپ؟ جی جی چلیے بہت شکریہ بات کا۔ اور کوئی بات تو نہیں پوچھنی؟ نہیں، وہ یہ پوچھنا ہے کہ والدہ کی اور والد وفات پا چکے، ان کے لیے جائز ہے کہ نہیں جائز؟ اچھا ٹھیک ہے جی مفتی صاحب، سوال بہت ہو گئے، میرے خیال ہے پہلے ہم جواب دے لیتے ہیں۔ جی جی انڈیا سے پروین ہماری بہن ہے، انہوں نے پوچھا کہ قربانی کا گوشت جو ہے وہ غیر مسلموں تقسیم کر سکتے ہیں یا پکا کر بھی کھلا سکتے ہیں؟ دیکھیے غیر مسلموں کی جو کیٹیگری بنائی گئی ہے وہ 2 قسم کی ہے، 3 قسم کی ہوتی ہے، حربی، مستعمن اور ذمی۔ اور بعض علماء جو ہے وہ آج کل کے خاص طور پہ جو اسلامک کنٹریز میں رہتے ہیں انہیں جو ہے ذمی قرار دیتے ہیں، لیکن فقہی تعریف کے اعتبار سے ذمی نہیں ہے۔ تو عمومی حکم یہی ہے کہ قربانی کا گوشت انہیں نہیں کھلایا جا سکتا، کوئی اور اگر طریقے سے مدد کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن قربانی کا گوشت خالصتاً مسلمانوں میں تقسیم کیا جائے۔ ناظرین، پاکستان کے ناظرین بھی ذرا توجہ فرما لیں، مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ قربانی کا گوشت جو ہے وہ غیر مسلموں میں تقسیم نہیں ہو سکتا، ان کی کسی اور مت سے آپ چاہیں تو مدد کر سکتے ہیں۔ قربانی کا گوشت صرف مسلمانوں میں تقسیم ہو سکتا ہے اور صرف مسلمانوں کو کھلایا جا سکتا ہے۔
غیر مسلموں کو نہیں دیا جا سکتا. ہاں غیر مسلم کو نہیں دے سکتے سوائے یہ کہ وہ ذمی ہو تو ذمی کو دے سکتے, لیکن ذمی اس زمانے میں نہیں, ذمی اس زمانے میں ہوتے نہیں نا. ذمی کا مسئلہ یہ کہ آپ یہ بس سمجھ لیجیے غیر مسلموں کو نہیں دے سکتے, کیونکہ ذمی کا مسئلہ ذرا سا تفصیلی ہے, وہ پھر میں کسی موقع پہ مفتی صاحب سے اس پر آپ سے تفصیل سے بات کراؤں گا. یوسف صاحب نے کراچی سے پوچھا کہ ہم 2-3 بھائی ایک ہی گھر میں رہتے ہیں, اور کیا ہم ایسا کریں کہ سارے بھائی پیسے جمع کر کے والدہ کو دے کے ایک بکرا ذبح کرا دیں؟ اچھا, انہوں نے ایک عجیب بات کہہ دی, مجھے بڑا حیرت ہوئی. پروگرام میں نے یہیں سے جو کہہ رہے تھے کہ 40-50 ہزار روپے کا بکرا آ رہا ہے, وہ بکرا کہاں ہوگا بھائی؟ وہ 30-40 ہزار کا بکرا, 30-40 ہزار روپے بکرا کہاں تھا؟ میرا نالج ان کو کسی نے غلط بتا دیا. لیکن اگر دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ سمجھ رہے ہوں کہ شاید ہر ایک کے پاس اتنے پیسے نہیں ہے کہ وہ اپنی قربانی کر سکے, حالانکہ ضروری تو نہیں قربانی میں بکرا کیا جائے. 3 بھائی ہیں, تینوں بھائی اگر اپنے اپنے پیسوں کا جائزہ لینے کے بعد قربانی واجب اگر ان پر ہوتی ہے تو بکرا جو ہے 12-15 ہزار روپے کا مل جائے گا. اگر اس کی استطاعت نہیں ہے کوئی بات نہیں, قربانی کے حصے 6,500, 7,000, 7,500 اتنے میں کہیں شیئر کر لے اپنے حصے کا, تو وہاں سے ہر ایک کی اپنے اپنے قربانی ہو سکتی ہے. لیکن ایک بات کی وضاحت کر دوں, اگر تینوں بھائیوں کے پاس اپنا اپنا نصاب موجود ہے اور ان پر نصاب کی وجہ سے قربانی واجب ہوتی ہے, تو ایسی صورت میں اگر یہ پیسے ملا کے والدہ کو دے دیں اور وہ ایک بکرا ذبح کر لیں تو بہرحال ان کی قربانی ادا نہیں ہوگی, یہ گناہگار رہیں گے اور وہ ان کے ذمہ واجب رہے گی. تو ان کو الگ سے کرنا چاہیے ہر ایک بھائی. اگر 14-15 ہزار روپے کا 20 ہزار روپے کا بکرا آپ نہیں کر سکتے تو ایک ایسے جانور میں, گائے میں, بچیا میں, بیل میں, جس میں 7 حصے ہوتے ہیں وہ لے لیں. آج کل ذرا سی مہنگائی ہے تو ایک حصہ وہ تقریباً 6,500-7 ہزار روپے کا بنتا ہے. تو اگر آپ صاحب نصاب ہے تو 6,500 روپے 7,000 روپے تو افورڈ کر سکتے ہیں. بکرا مت کیجئے, حصہ لے لیجئے. اور وہ مفتی صاحب یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر سب نے پیسے جمع کر کے والدہ کو دے دی اور والدہ نے بکرا ذبح کر دیا تو قربانی کسی کی بھی ادا نہیں ہوگی, اس لیے کہ آپ صاحب نصاب ہیں. عبدالرشید صاحب ہیں, ذرا ان سے میں بات کر لوں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں انڈیا سے بات کر رہا ہوں. جی میں ایک بکرا رکھا ہوں. ایک بکرا رکھا ہے آپ نے؟ اس کا 2 سال سے پال کے رکھا ہوں. ماشاءاللہ. تو اس کو قربانی دینے کے لیے کچھ یہ لگ رہا ہے, میں اس کا اور ایک گائے بھی دے رہا ہوں, اور بکرا دے سکتا کیا نہیں, اس لیے میں پوچھ رہا ہوں. بکرا گھر میں رکھا ہوں. ٹھیک ہے, مجھے پتا 2 سال سے آپ نے بکرا پالا, آپ کیا چاہتے ہیں؟ اسے لگا ہو گیا, اس کو دے سکتا کیا یار؟ بڑا دینے کے لیے دل لے کر اس کا بدلہ میں دوسرا کچھ بکرا دے سکتا یار. رشید صاحب بات سنیے, اسی کا نام تو محبت ہے کہ جو سب سے بہترین پسندیدہ چیز ہے اس کو قربانی. اب جس جانور سے آپ کو بے پناہ محبت ہے اس کی قربانی کا تو اپنا مزہ ہوگا, وہی تو قربانی کے قابل ہے. آپ اسے بیچ رہے ہیں. ابھی بات کرتے ہیں مفتی صاحب سے اس پر. اچھا جی, یوسفی صاحب کی بات ہوئی. اور نوشین لاہور سے ہیں, پوچھتی ہیں کہ بہن کینیڈا میں ہیں, ہر سال ان کی طرف سے ہم یہاں قربانی ادا کرتے ہیں, وہ پیسے بھیج دیتی ہیں, ان کی قربانی ہو جاتی ہے؟ ہاں, کیونکہ وکیل بناتی ہیں وہ انہیں, تو ان کی طرف سے وکیل اگر قربانی کرتا تو ہو جائے گی. اچھا, یہ ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں حافظ آباد سے, ان سے بات کرنے. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم سر. جی میرے بھائی فرمائیے. سر کوشچن میں نے قربانی کے حوالے سے پوچھنا تھا کہ میری تقریباً 25,000 پے ہے, وہ تقریباً ساری جو ہے گھر کے خرچ ہو جاتی ہے, اور میری بیوی کی جو پے ہے نا سر وہ 6 ہوتی ہے, اور وہ بھی نوکری کرتی ہے, تو وہ اس کے لیبر وغیرہ بھی ہے, یعنی کہ اس کے پاس اتنی اماؤنٹ ہے کہ وہ قربانی کر سکے. اب کوشچن میں نے یہ پوچھنا تھا کہ آیا مجھ پر قربانی ہوتی ہے, واجب ہے؟ آپ یہ بتائیے کہ آپ کی ساری تنخواہ خرچ ہو جاتی ہے, آپ کے پاس کوئی سیونگ نہیں ہے؟ سیونگ نہیں ہے سر. بالکل نہیں ہے آپ کے پاس؟ بالکل نہیں ہے. اچھا, ویری گڈ. اب آپ تو بچ گئے, اب رہ گئی بیگم صاحبہ. اب بیگم صاحبہ کی سیونگ ہے, ان کے پاس زیورات بھی ہیں, تو اس پہ بات کر لیتے ہیں مفتی صاحب سے. ٹھیک ہے, ایک کالر ہے, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. جی فرمائیے. ہاں جی ڈاکٹر صاحب, میں کینیڈا سے, ٹورنٹو کینیڈا سے محبوب بات کر رہا ہوں. جی محبوب صاحب فرمائیے. بھائی ہم 6 بھائی ہیں, تو ان میں جو 3 جو صاحب حیثیت ہیں, 3 نہیں ہیں. ٹھیک ہے, 3 صاحب تو ان حیثیت ہے, اچھا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, قربانی. آیا ان میں سے ایک ہے وہ زیادہ, ان سے زیادہ صاحب حیثیت ہے, تو وہ اپنی طرف سے
اپنے پیسے ان کی طرف سے بھی کر سکتا ہے. اچھا ہم بات کرتے ہیں. ایک بات بتائیے یار محبوب صاحب, بہت ہی محبوبانہ طریقے سے پوچھ رہا ہوں میں آپ سے, کینیڈا میں ہمارا ٹی وی دیکھا جاتا ہے؟ بالکل جی, وہ دیکھتے ہیں, سارے دیکھتے ہیں. اچھا کیسا لگتا ہے؟ وہ کچھ لوگوں نے بہت اچھا ہے, آپ لوگوں کا ماشاءاللہ بہت پروگرام دیکھتے ہیں لوگ. اچھا بہت کچھ سیکھا ہے ہم لوگوں نے آپ سے, کہ آپ جب مفتی کو سامنے لے کے آتے ہیں نا اسکرین پہ, تو ماشاءاللہ یہ دین کا کافی ہم کو یہ اصل میں اپنی تعریف کے لیے نہیں پوچھا, میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ ان ملکوں میں جو غیر مسلم ممالک ہیں, جو مسائل بہت اچھے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو چاہے. بہت سارے سوال جو ہے آپ مفتی سے کراس کوسچن خود کر لیتے ہیں نا ہماری طرف سے, ہم اس سے بہت زیادہ سیٹسفائی ہوتے ہیں. اچھا ابھی پھر کر لوں گا, آپ کا بہت شکریہ, پھر کروں گا آپ کی طرف سے کچھ سوال. اچھا جی, اچھا مفتی صاحب یہ سوال زیادہ ہو گئے, تو ان بہن نے جو نوشین نے کینیڈا سے ان کی بہن بھیج دیتی ہے, حصہ تو قربانی ہو جاتی ہے. یہ بھی کہا تھا گھر میں جنات وہ جنوں کی شکلیں نظر آ رہی ہیں آج کل انہیں. تو دیکھیں گھر میں جنات کی شکلیں نظر آ رہی ہیں, تو اس کے لیے یہ ہے کہ سورہ بقرہ شریف کی تلاوت کریں گھر پہ. اس کے علاوہ رات کو سوتے وقت سورہ بقرہ کا آخری رکوع جو ہے 3 دفعہ پڑھ کے سو جا کریں. یہ ہے کہ سورہ جن جو ہے روزانہ 21 مرتبہ پڑھیں, روزانہ 7 مرتبہ عشاء کے بعد پڑھیں, اور 21 دن تک اس عمل کو جاری رکھیں. پانی گھر پہ چھڑ کے تو انشاءاللہ دفع ہو جائے گی, ہر چیز ہو جائیں گے. اچھا جناب شوکت صاحب انڈیا سے, پروویڈنٹ فنڈ پر زکوٰۃ ادا ہوگی؟ دیکھیں پروویڈنٹ فنڈ کے حوالے سے علماء کی رائے میں اختلاف ہے. بعض نے کہا کہ پروویڈنٹ فنڈ جو ہے اس بندے کی ملکیت ہوتا ہے, اور بعض علماء کی جو مضبوط رائے ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت ملکیت نہیں ہوتا, جب اس کے حوالے کیا جاتا تب ملکیت بنتا ہے. تو اس اعتبار سے جن کے نزدیک اسی شروع سے ملکیت میں ہے تو ان کے نزدیک تو زکوٰۃ واجب, اس کی زکوٰۃ بھی واجب ہوگی, قربانی بھی ہوگی. نہیں ہوتا ملکیت. ہاں تو جب ملکیت میں نہیں ہے, وہ ریٹائرمنٹ کے بعد ملتا ہے. جی, تو وہ ملکیت میں نہیں ہوتا, تو اسے البتہ اس کے اندر جو اپنے ملازم کی تنخواہ کاٹی جاتی ہے, تو چونکہ وہ گورنمنٹ کی طرف سے ہی ایک انعام کی صورت ہوتی ہے, تو بہرحال اس کے اوپر پھر قربانی واجب نہیں ہوگی, کیونکہ وہ اس کی ملکیت میں نہیں ہے. دیکھیں 2 رائے میں نے بتا دی ہے کہ جن کے نزدیک ملکیت میں اس پہ قربانی بھی واجب ہوگی, زکوٰۃ بھی ہوگی, اور جن کے نزدیک ملکیت میں نہیں ہے اس اعتبار سے نہیں ہوگی. اسلم صاحب سانگڑ کے ہیں, ان کے بکرے کا سینگ ٹوٹ گیا ہے, 1/3 سین یعنی 1/3 حصہ نظر آ رہا ہے, 2 حصے ٹوٹ گئے اس کے. دیکھیں سینگ کے معاملے میں بزرگوں نے, فقہاء نے کچھ رعایت دی ہے کہ اگر سینگ جو ہے اس کی جڑ سے نہیں ٹوٹا بلکہ تھوڑا سا بھی ابھی باقی رہ گیا تو قربانی ہو سکتی ہے, 1/3 سے زیادہ ہی کیوں نہ ٹوٹا ہو. بلکہ 3 حصے ہیں, 3 کیے جائیں تو 2 حصے ٹوٹ چکے ہیں اور ایک حصہ پھر بھی باقی ہے, یا جڑ سے نہیں ٹوٹا تب بھی اس کی قربانی ہو سکتی ہے. سینگ میں رعایت ہے. ان کے والد صاحب حج پہ گئے, ان کی قربانی یہاں دیں گے؟ بالکل دے سکتے ہیں, ان کی قربانی ان کی اجازت سے, اور انہوں نے جو سنا ہمارے حوالے سے کہ جناب اس کے سامنے ہونا ضروری ہے, تو بالکل غلط سنا, ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو قربانی کے وقت جس کی قربانی کی جا رہی ہے اس کا سامنے ہونا پسندیدہ ہے, اچھی بات ہے کہ سرکار نہیں ہے تو اس کی اجازت ہونی چاہیے. جی بھائی جو کینیڈا سے جو لوگ ہماری بہن قربانی کروا رہی ہیں ہر سال, تو وہ موجود تو نہیں ہوتی. اور میرے بھائی اب تو آن لائن قربانیوں کا تصور شروع ہو گیا. ابھی مجھے ذرا اپنے سوالوں سے تو نبٹنے دیجئے, میں تو ایک نیا موضوع شروع کرنے والا ہوں آپ سے. اچھا ملتان کے بھائی نے پوچھا کہ قربانی کا نصاب جو ہے وہ کیا ہوگا؟ دیکھیں قربانی کا نصاب تقریباً 65,000 روپے, یا حاجت اصلیہ سے زائد اتنا سونا ہو یا چاندی یا اور سامان جو ضرورت سے زائد ہے, اگر اس کی قیمت اتنی بن جاتی ہے, گھر کے عام لباس جو پہنے نہیں جاتے ضرورت سے زائد ہیں, یا اور گھر کا سامان جو ضرورت سے زائد ہے, حتیٰ کہ قرآن مجید بھی اگر ضرورت سے زائد ہیں تو ان کی قیمتوں کو بھی کیلکولیٹ کر کے اس میں شامل کریں گے, اور اگر وہ 65,000 کے قریب بن جاتی ہے 52.5 تولہ چاندی کی قیمت, تو قربانی واجب ہو جائے گی. اچھا والدہ وفات پا گئے, ان کی طرف سے قربانی ادا کریں گے؟ جی ہاں, وفات شدہ کی جانب سے اگر کوئی کرنا چاہے تو بڑی سعادت کی بات ہے, اچھی بات ہے, کی جا سکتی ہے. اچھا عبدالرشید صاحب انڈیا سے کہتے ہیں 2 سال سے میں نے, یہ وہی سوال ہے, 2 سال سے بکرا پالا ہے, اس سے انسیت ہو گئی ہے, اسے ذبح کرنے کو دل نہیں چاہتا, کہہ رہے ہیں اسے بیچ کے دوسرا یا اس کی جگہ دوسرا بکرا لے کے ذبح کر دوں. اگر اس کو اسی نیت سے پالا ہے تو بہرحال اس کو ذبح کرنا چاہیے, اللہ کے راہ ہے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو دیکھنا چاہیے. یہ تو بکرے کے محبت میں ایسے گرفتار ہیں کہ اللہ کے حکم بہرحال تبدیل تو نہیں کرنا چاہتا, انسان ہے, فطرت ہے انسان, لیکن ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے کہ انہیں حکم دیا گیا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو, تو وہ اپنے بیٹے کو ذبح کرنا چل دیا تھا. یہ بہترین مثال ہے. اور آپ اگر یہ جانور ذبح کریں گے نا میرے بھائی عبدالرشید صاحب, یقین جانے میرا دل کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا بڑا اجر ملے گا, اس لیے کہ اس سے آپ کو جتنے لگاؤ ہے نا, وہ یہی تو کہ اپنی جو سب سے پسندیدہ چیز ہے اسے اللہ کی راہ میں قربان کر دیں. آپ ذرا قربان کرنے کے بارے میں تصور کیجئے, میں ایک وقفہ لے کے آتا ہوں. دونوں جہاں میں
میرا نور ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ناظرین. وقفے کے بعد پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے. اور عبدالرشید صاحب کے سوال پر ہم نے وقفہ لیا تھا اور ہمارے ساتھ جو ہیں وہ حافظ آباد کے بھائی تھے. انہوں نے پوچھا کہ ساری تنخواہ میری جو ہے 27,000 روپے کی تنخواہ ہے. ظاہر ہے 27,000 روپے اس زمانے میں بہت مہنگائی ہے, سب خرچ ہو جاتے ہیں. ان کی کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہے. ان کی وائف جو کچھ کماتی ہیں وہ سب جمع ہے, ان کے پاس زیورات بھی ہیں. تو یہ تو میرا خیال ہے قربانی سے بری ہو گئے. ہاں, چونکہ ان کے پاس اتنی کوئی رقم جمع نہیں ہے اور تو اس لیے ان پہ قربانی نہیں, البتہ بیوی پہ ہوگی قربانی. بھائی یہ لفظ جو میرے منہ سے نکل گیا مفتی صاحب کو اللہ معاف کرے, بری کا لفظ نکل گیا, تو میں نے کسی بد نیتی خدا نخواستہ, تو مطلب یہ کہ آپ پر قربانی واجب نہیں ہے. میں اپنے لفظ واپس لے رہا ہوں, اگر اس کے کوئی ہے تو اللہ معاف کرے گا مجھے. تو بیوی ان کی قربانی دیں گی؟ ہاں, اس پہ قربانی واجب ہے, وہ قربانی کریں گی. اور ظاہر سی بات ان سے پیسے لے کے جانو خرید کے لے کے آئے اور ان کی طرف سے ذبح کر دو. ان کی طرف سے ذبح کرتے رہنا تو وہ گھر میں ہی ہے. جی جی جی. بیوی آپ کی ہیں تو وہ حصہ بھی آپ ہی کا ہوگا, وہ گوشت کا جو حصہ ہوگا وہ بھی آپ ہی کا ہوگا. تو گھر کی بات تو گھر میں ہی رہے گی نا میرے بھائی. ہاں, کینیڈا سے محبوب صاحب نے پوچھا تھا کہ ہم 6 بھائی ہیں, 3 صاحب حیثیت ہیں. ایک منٹ ذرا, عمران صاحب ہیں سعودی عربیہ سے, ان کی لائن ڈراپ ہو جائے گی. السلام علیکم عمران صاحب. وعلیکم السلام. سر میں یہ پوچھنا کہہ رہا تھا کہ ہم نے حج پہ جانا ہے اور کیا ہم مکے میں دے سکتے ہیں یا سعودیہ میں کسی بھی جگہ دے سکتے ہیں؟ کیا 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 قربانی؟ ہاں جی سر. دیکھیے آپ کی آواز میں, آپ کیا قربانی دینے کی بات کر رہے ہیں؟ جی جی سر, ہم پانی دینے کی بات کر رہے ہیں. ہم حج پہ جا رہے ہیں. کہاں سے جا رہے ہیں؟ آپ تو سعودیہ میں قیام ہے نا آپ کا؟ ہاں جی جی, سعودیہ میں ہیں ہم. کون سے شہر میں؟ کون سے شہر میں آپ؟ سر ہم ریل میں ہیں, دمام میں. دمام میں ہے. اچھا ٹھیک ہے, ابھی بات کر لیتے ہیں. اچھا, تو 6 بھائی 3 صاحب ثروت ہیں, 3 نہیں ہیں. تو یہ پوچھ رہے ہیں قربانی کے مسائل کیا ہوں گے؟ دیکھیں واجب تو خیر 3 ہی پہ ہے, کیونکہ جو صاحب ثروت ہے باقی جن کے پاس نہیں ہے ان پہ نہیں ہے واجب. انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم 3 جو صاحب ثروت ہے ان میں سے ایک جو ہے باقی 3 کی طرف سے بھی کرنا چاہے تو کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ تو دیکھیں اس کی طرف سے طریقہ کار اب بہتر یہ ہے کہ ان کی طرف سے اجازت لی جائے, ان سے اجازت لی جائے, یا ان کی ملکیت میں وہ پیسہ دے دیا جائے. پھر وہ آپ کو وکیل بنا دے گا, ہماری طرف سے ان پیسوں کی قربانی کر دیجیے. تو اس سے ان کو بھی پورا ثواب ملے گا کیونکہ ان کی جیبوں سے پیسہ خرچ ہوا, کیونکہ ان کو پیسہ ملکیت میں دے دیا گیا تھا. اچھا, اب میں آپ سے بھائی کینیڈا والے بھائی صاحب, ذرا محبوب صاحب بہت ہی محبت کے ساتھ, مطلب ہوتا یہ ہے کہ 4-5 بھائی ہیں, 1-2 بھائی, ظاہر ہے کہ حالات اس طرح کے, ایک آدھ بھائی کما کے آگے بڑھ گیا, دوسرے بھائی کو اچھی ملازمت نہیں ملی, صحیح, لیکن ایک خون کا رشتہ ہوتا ہے, دل چاہتا ہے کہ ہمارا بھائی بھی ہماری طرح قربانی شریک, اس کے بچے بھی محروم نہ رہیں, وہ بھی محروم نہ رہے. تو اس کی طرف سے اگر ہم چاہیں کہ قربانی کرنا, آپ نے ایک طریقہ یہ بتا دیا, تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم قربانی کے حصے کے پیسے اسے دے کے مالک بنا دیں اس کا. جی جی, اسے کہا بھی تمہاری اب تم قربانی کر لو. جی جی, یہ طریقہ ہے, سب سے بہتر طریقہ کار یہی ہے جس میں کوئی اعتراض بھی نہیں ہوتا. پھر اس کے بعد اگر وہ پیسے آپ کو دے دے کہ ٹھیک ہے آپ جانور خرید رہے ہیں, اس میں ملا کے لے لیجئے, قربانی اس کی طرف سے ہو جائے. جی جی, اس کی طرف سے. دیکھا محبوب صاحب, اللہ تعالیٰ نے مطلب ہر چیز کا اسلام نے ہمارے پاس ایک حل رکھا. یہ جو محبت ہے نا, اس محبت کا بھی ایک بہترین حل ہے. آپ کا پیسے بھائی کو دے دیجئے کہ بھائی یہ تم قربانی کا جانور خرید لو, چاہے تو بھائی آپ کو واپس دے دے کہ میری طرف سے قربانی کر دو, وکیل ان کی طرف سے بھی قربانی ہو جائے گی. اور 3 بھائی صاحب ثروت ہیں, بقیہ 3 کی بھی قربانی, سب عید ایک جیسی منا لیں گے. اور اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا اچھا دین دیا ہے اور اتنی محبت کرنے والا طریقہ جو ہے ہمیں سکھایا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی طرف سے جو ہے وہ ایسے اعمال کو قبول کرو, یہ نیتیں سب کو دے. سب سے بڑی بات یہ کہ مجھے اس بات پہ حیرت ہوئی کہ آپ کینیڈا جیسے ماحول میں رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا, مطلب آج تو افراتفری کا زمانہ, بھائی بھائی کو نہیں پوچھتا, آپ اس قدر محبت, اللہ تعالیٰ آپ کی محبت کو ہمیشہ قائم رکھے اور باقی بہن بھائیوں میں بھی اسی طرح کی محبتیں جو ہے قائم و دائم فرمائیں. عمران صاحب سعودیہ سے فرماتے ہیں دمام میں رہتے ہیں, حج پر جانا چاہتے ہیں, قربانی کہاں سے دیں گے, دمام میں دیں یا وہاں جا کے دیں؟ دیکھیں چونکہ میں نے یہ کلیئر کروایا تھا کہ کس جگہ پہ رہتے ہیں, کیونکہ اگر یہ جدہ یا ارد گرد کے علاقوں میں رہتے تو یہ حج افراد کرتے اور حج افراد والے پہ قربانی نہیں ہوتی ہے. مگر چونکہ ابھی یہ دمام سے یا جبیل سے آ رہے ہیں اور وہ جو ہے میقات سے باہر ہے, تو یہ آفاقی حاجی ہوئے, تو ان پہ جو ہے یا تو ان کو تمتع کرنا پڑے گا یا حج افراد کرنا پڑے گا. تو اس پہ پھر قربانی واجب ہوگی, اور وہ قربانی جو حج کی قربانی ہے وہ حدود حرم کے اندر ہی ہو سکتی ہے. وہ 23 کلومیٹر کا ایریا ہے, اس ایریا کے اندر کریں گے تو ہوگی, ورنہ وہ واجب ادا نہیں ہوگا.
تو حج کی قربانی یہ وہاں پہ ادا کریں. حال البتہ اپنی پرسنل قربانی جو عام مسلمان صاحب نصاب پہ ہوتی ہے وہ دنیا میں کسی بھی خطے میں کی جا سکتی ہے. اچھا, چاہے وہاں بھی کر دیں, وہاں پہ بھی کر سکتے ہیں, حرم میں بھی کر دیں. جی 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 بھائی آپ کر سکتے ہیں, وہ تو حج کی قربانی وہ تو آپ کو دینی ہے, اس کے بعد اگر آپ قربانی کرنی ہے تو وہ حرم کے حدود میں بھی کر سکتے ہیں, اس سے باہر بھی کر سکتے ہیں. لیکن حج والی صرف حدود حرم میں ہوگی. حج والی قربانی جو ہے حدود حرم سے باہر نہیں ہو سکتی. یہ بات سمجھ میں آ گئی. اب میں ذرا سے جلدی سے آسٹریلیا سے ایک ہمارے, اچھا ماشاءاللہ اب چونکہ ہمارے کالر جو ہیں سمندر پار کے زیادہ ہیں, تو میں چلیے آپ سے بات کرتے ہیں اپنے سوال, تو پھر انشاءاللہ اگلے زندگی رہی تو اگلے پروگرام میں کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن, آسٹریلیا سے ہیں آپ؟ جی. آواز تو آپ کی ایسی صاف ستھری آ رہی جیسے آپ سیٹ کے پیچھے سے بول رہی ہیں. جی فرمائیے. السلام علیکم. مجھے ایکچولی مفتی صاحب سے دو ایکچولی کوشچن کرنے تھے. جی بہت پوچھیے. دیر سے کال ملا رہی ہوں تو اب جا کے کال ملی. چلیے بات کر لیتے ہیں, بہت شکریہ آپ کا. سب سے پہلا کوشچن تو یہ ہے کہ ہم لوگ یہاں پہ آسٹریلیا میں فارم ہاؤس پہ جا کے جانور خریدتے ہیں, بکرا, ایک میرے نام سے ایک میرے ہسبینڈ کے نام سے, ہم دونوں ماشاءاللہ کماتے ہیں, تو وہ ہم خرید کے اس کی قربانی کرتے ہیں. لیکن یہاں پہ ایک جو دوست ہے وہ بھی پاکستانی ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں کا لا نہیں ہے کہ ہم اس طرح سے قربانی کریں خرید کے, اور اس کو الاؤ نہیں ہے. وہ فارمر بیچ دیتا ہے آپ کو, لیکن یہ الاؤ نہیں ہے. یہاں کا لا فالو کرنا چاہیے, اس لا کے لحاظ سے ہم انلیگل کام کرتے ہیں. حالانکہ لا تو ہم لوگ کہتے ہیں کہ غیر مسلموں کا ہی بنایا ہوا ہے, یہ تو ان کے لیے ہے, ہمارے لیے تو نہیں ہے. لیکن ہم تو باقاعدہ پیسے دے کے وہ جانور خریدتے ہیں, اچھا جانور پسند کرتے ہیں, تو یہاں قربانی کرتے ہیں. اس لیے پوچھنا تھا کہ یہ کیا ہم صحیح کرتے ہیں؟ اچھا صحیح. اور دوسری بات؟ اور دوسرا کوشچن میرا یہ تھا کہ مفتی صاحب میں نے ان سے پوچھنا تھا کہ میں نے ایک دعا مانگی تھی کہ میں کچھ بچے کے میں نے ٹیسٹ کروائے تھے کہ اللہ پاک اس کو وہ بیماری نہ آئے یا وہ ٹیسٹ کلیئر آئے. میں نے اس کے لیے دعا مانگی تھی کہ میں 100 نفل ادا کروں گی اور کچھ روزے بھی رکھوں گی, لیکن ایکچولی وہ دعا قبول نہیں ہوئی اور وہ ٹیسٹ مطلب جس کا مجھے ڈر تھا وہی ہوا. تو مجھے یہ پوچھنا ہے کہ کیا اب میں وہ نفل یا منت ہے ادا کروں یا نہیں؟ اچھا یہ بتائیے کہ آسٹریلیا میں ہمارا ٹی وی کلیئر دیکھا جاتا ہے؟ ماشاءاللہ ہم تو صرف کیو ٹی وی ہی دیکھتے ہیں. اچھا مجھے آج پتہ ہے, میں نے خیر آپ سے نام تو نہیں پوچھا, میں پوچھتا بھی نہیں, اگر آپ خود سے بتاتی تو وہ الگ بات تھی. ابھی کینیڈا سے ہمیں کال آئی ہے, ابھی جو ہے سعودیہ سے, تو مجھے بڑی حیرت ہوئی اور بڑی اچھا بھی لگا کہ آسٹریلیا میں کینیڈا میں ہمارا ٹی وی بہت اچھا دیکھا جاتا ہے. ماشاءاللہ ہمارے ہاں تو بس یہ کیو ٹی وی چلتا رہتا ہے. اور محمود صاحب, اور میرا نام عظما ہے, میں یہاں پر آسٹریلیا سے بات کر رہی ہوں. اچھا عظما بہن, میں اور میرے ہسبینڈ تو بہت ماشاءاللہ آپ کا پروگرام فالو کرتے ہیں, بہت زیادہ. بہت عظما بہن, آپ کا بہت شکریہ. اپنے ہسبینڈ کو میری طرف سے سلام کہیے گا, اور بہت خوش رہیے, اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. بات کر لیتے ہیں, اب ٹائم چونکہ کم ہے, ورنہ آپ سے زیادہ میں طویل بات کرنا چاہتا تھا. میں مفتی صاحب سے آپ کے سوال پوچھ لیتا ہوں کہ فارم ہاؤس سے جانور لیتے ہیں, وہاں قانوناً ذبح کرنا جائز نہیں, قانوناً ان کے یہاں اجازت نہیں ہے, تو یہ کہتے ہیں یہ غیر قانونی ہو جاتا ہے کیا؟ دیکھیں شرعی اعتبار سے چونکہ مسلمان کو قربانی کا حکم دیا گیا اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فصل لربک وانحر, تو اپنے رب کی نماز ادا کر. تو اگر یہ کوئی ایسا طریقہ اختیار کرتے ہیں کہ جس میں آسانی کے ساتھ یہ سارے معاملات نپٹ جاتے ہیں اور اللہ عز و جل کے حکم پہ عمل بھی ہو جاتا ہے, تو ان پہ کوئی حرج کی بات نہیں, بلکہ کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ کے حکم پہ عمل کیا جائے, اور اس قانون کے یعنی آپ کی بےزتی ہو جائے گی, یہ ہو جائے گا, اس سے بچتے ہوئے کام کر لیا جائے. ہاں کر لیا جائے, کچھ نہیں ہوتا, مطلب شرعن اس کی کوئی وہ پابندی نہیں ہے. یعنی ان صاحب کو دیکھیے کہ وہ اللہ کے قانون کو نہیں دیکھ رہے, وہ یہاں کے قانون کو دیکھ رہے ہیں کہ جناب ان کے قانون کی پابندی کرو, جو اللہ نے قانون بنایا اس کی اہمیت اللہ کے قانون کی. انہوں نے دعا مانگی تھی بچے کے حوالے سے, منت مانی تھی, کچھ روزے رکھیں گے, کچھ نوافل پڑھیں گے, لیکن وہ دعا چونکہ اس حوالے سے پوری نہیں ہوئی, تو کیا منت ان پہ واجب ہے؟ نہیں, وہ واجب نہیں ہے, نہ روزے ان پہ واجب ہوئے ہیں, نہ نفلیں ان پہ واجب ہوئی, کیونکہ وہ اس صورت میں ہوتی کہ جب کام ہو جاتا, وہ کام نہیں ہوا. عظما بہن, چونکہ آپ نے دعا مانگی تھی اور چونکہ اللہ کی مصلحت یہی تھی اور حکمت یہی تھی, مطلب آپ یہ مت سمجھیے آپ کی دعا رد ہوئی, آپ کی دعا نہیں رد ہوئی, اللہ کی حکمت یہ ہے, اور وہ ہمارے تمام سوچوں سے زیادہ بہتر سوچنے والا اور زیادہ حکمت کے کام کرنے والا, تو اس بچے کے حق میں یہی بہتر ہوگا. چونکہ آپ کی دعا بظاہر قبول نہیں ہوئی ہے, اس لیے آپ پہ منت کے روزے اور نوافل جو ہیں وہ ضروری نہیں رہے.
آپ اس سے مطلب جو ہے آزاد ہیں. اگر وہ پوری ہو جاتی تو پھر آپ کو ادا کرنے پڑتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ. ایک مفتی صاحب میں ایک سوال چلتے وقت آپ سے کرنا چاہتا ہوں اس سے پہلے کہ مجھے ہدایت یہ آئے کہ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. آج کل ایک نیا کلچر آ گیا ہے. اب ہم تساہل پسند تو ہو گئے نا, ہم چاہتے ہیں کہ اب ہمیں نہ جانور ڈھونڈنے جانا پڑے, نہ گرمی میں وہ کرنا, نہ قربانی کے جانور کے جو ظاہری بکھیڑے ہوتے ہیں وہ اٹھانے پڑے. تو ایک بار ٹیلی فون کر دیجئے ایک کمپنی کو, ایک این جی او بنی ہوئی ہے, اسے فون کر دیجئے, نام نوٹ کرا دیجئے, اس کے بعد وہ قربانی ہو کے گوشت تیار ہو کے آ جائے گا آپ کے گھر. تو کیا اس طرح قربانی مطلب پسندیدہ ہے اس طرح قربانی کروانا, کہ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہم صرف گوشت کے لیے آرڈر دے رہے ہیں؟ دیکھیں انسان بلا عذر بلا مجبوری کے یہ کام کرے تو ایسی یہ عبادت ظاہری طور پہ تو عبادت ہوگی, لیکن حقیقتاً وہ یہ عبادت نہیں ہوگی, کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا کہ اللہ کو نہ تمہارا گوشت پہنچتا ہے نہ تمہارا خون پہنچتا ہے, بلکہ تمہارے دلوں کی جو کیفیت ہے وہ پہنچتی ہے. تو اب اگر انسان ان سب چیزوں کو برڈن سمجھے, بوجھ سمجھے, اصل کانسیپٹ یہ. اب جو کون جائے گا منڈی, جائے گا کون قصائی کو ڈھونڈے گا, کون یار گھر بیٹھو گوشت خود ہی آ جائے گا, خون پھیلے گا, بچے دیکھیں گے, یہ ہوگا وہ ہوگا. تو یہ ساری کے ساری دنیا داری کی باتیں ہیں. اچھا اس میں پھر یہ بھی تو جب یہ کمرشل سسٹم شروع ہو گیا ہے اتنا بڑے پیمانے پر, تو اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ جس آدمی نے یہ جانور خریدے ہیں اس نے شرعی چیزوں کا خیال رکھا ہے, جانور کے عیوب کا خیال رکھا ہے, ذبح میں شریعت کا خیال رکھا ہے, مطلب وہ ایک کمرشل سسٹم ہے پورا. ہاں دیکھیں بات یہ کہ اس چیز میں آدمی کو جس سے معاملہ کر رہا وہ بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ وہ دیندار بھی ہے یا نہیں ہے. اب میرے پاس کوشچن آیا, کوشچن آیا کہ مفتی صاحب ہمارے رشتے دار ہے, دیہات میں ہوتے ہیں, وہ اپنے بیلوں کے جو سینگ کاٹ کے لے آتے ہیں. تو میں نے پوچھا کہ تم ایسا کیوں کر لیتے ہو؟ کہا نہیں لوگ بڑا پسند کرتے ہیں اس بات کو. اب وہ سینگ کاٹ کے لے کے آگے جڑ سے اس کو کاٹ دیا, لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں کہ اس کے سینگ نکلے ہی نہیں ہے, تو اتنا ایسا جانور ہے. تو اب اس لوگوں کی قربانی نہیں ہوگی. تو لوگ تو اتنا مطلب جھوٹا فراڈ کرتے ہیں, کٹا ہوا کان ہوتا ہے وہ جوڑ کے لے آتے ہیں, کٹی دم ہوتی ہیں وہ جوڑ کے لے آتے ہیں. یہی کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے مطلب ایک تو طریقہ یہ کہ صاحب آپ نے صرف ٹیلی فون کر دیا, اب یہ نہیں پتا کہ وہ حضرات جنہوں نے بزنس کے طور پہ شروع کیا یہ کام, کمرشل ہیں, وہ کیا انہوں نے جانور کا عیوب دیکھے تھے, کیا انہوں نے ذبیحہ کے جو شرعی طریقے ہیں ان پر عمل کیا تھا, کیا ان کی نیتوں کے معاملات کیسے تھے. یہ سارے معاملات پر صرف اتنی سی زحمت سے بچنے کے لیے کہ کون جانور خریدنے جائے. یہ جتنی ایفرٹس ہیں یہ سب قربانی کا حصہ ہیں. جانور کی تلاش, اس میں سرگردہ رہنا, اس کی حفاظت, اس کو کھلانا پلانا, اس کی قربانی, اس کے خون سے اپنے کپڑے خراب کرنا, یہ سب قربانی کا حصہ ہے. اللہ تعالیٰ کو صرف یہ ایفرٹس پسند ہے, گوشت ووشت نہیں چاہیے, خون بھی نہیں چاہیے. وہ ایفرٹس ہم کرنے کو ہم اتنے تساہل پسند ہو گئے ہیں کہ ابھی معاف کیجئے گا مجھے, میں ویسے ہی ایک بات کر رہا ہوں, اگر یہ حالت رہی تو پھر ایک دن وہ آ جائے گا جب لوگ کہیں گے کہ یہ پیسے لے لو میری طرف سے نمازیں پڑھ دینا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ اپنے دستوں مبارکہ 60 اونٹ ذبح فرمائے تھے, 60 اونٹ, اور خاتون جنت کی قربانی کی. تو خاتون جنت کو بلوایا کہ تم کھڑی ہو جاؤ, اپنی قربانی کے سامنے حاضر ہو جاؤ, اور خود اپنے دستوں مبارک سے ان کی قربانی کی ذبح کی. حالانکہ آپ شہنشاہ کائنات ہیں, آپ کے ہزاروں لاکھوں خادم تھے, آپ اشارہ کر دے تو سبھی لوگ ذبح کر دیتے. آپ کو 100 اونٹ ذبح کرنا کوئی مذاق نہیں ہوتا. ایک اونٹ ذبح کرنا قیامت ہوتا. اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھ سے 100 اونٹ ذبح کیے. لیکن آپ سنیے, میں جو آپ سے بات کہہ رہا ہوں چلتے وقت آپ سے, میں خدا نخواستہ یہ بات نہیں کہہ رہا کہ صاحب آپ ایسا نہ کیجئے, یہ بدگمانی نہیں, ایک احتیاط کا تقاضا. ورنہ کتنے یہاں ہمارے ہیں ایسے ادارے ہیں جنہوں نے یہ کام شروع کیا ہے اور پوری شرعی پابندیوں کے ساتھ. مثلا مجھے کوئی قباحت نہیں یہ بات کہنے میں کہ ہمارا اپنا جو خواجہ غریب نواز ٹرسٹ ہے, انہوں نے بندوبست کیا ہوا باقاعدہ, جانور لیے ہوئے ہیں. اب ظاہر مفتیان کرام کی نگرانی بھی ہے اور شرعی اعتبار سے یہ جانور ذبح بھی کر رہے ہیں, حصہ بھی دے رہے ہیں اس میں, اور انہوں نے گوشت وہاں سیلاب زدگان کو پہنچانے کا بندوبست بھی کیا ہے. اور پھر یہ اس بات کا اہتمام بھی ہے کہ آپ اپنی پسند کا جانور دیکھ لیجئے, آ کر اس کے تمام عیوب دیکھ لیجئے. تو یہ ایسا نہیں ہے. اچھا میں نے یہ کہ جنرل بات کی ہے آن لائن والی, ہوگا کچھ ادارے ایسے ہوں گے جو آپ سے کہتے ہوں گے جانور کھڑا ہے اسے دیکھ لیجئے, پسند کر لیجئے, اپنے سامنے ذبح کرا دے, حصہ لے لیجئے. ایسے خواجہ غریب نواز ٹرسٹ والے بھی ہمارے جو ہے یہ کام کر رہے ہیں. تو آپ چاہیں تو یہاں بھی اگر ایسی صورت ہے حصہ لینے کی تو آپ یہاں بھی حصہ لے سکتے ہیں, اور یہاں شرعی اصولوں کے مطابق جو ہے انشاءاللہ سیٹسفیکٹری قربانی آپ کی ہو جائے گی. بہرحال ایک بات تھی جو نکل آئی اور میں نے کہی, احتیاط کرنا ضروری ہوتا ہے. تو اب اگلے پروگرام تک کے لیے شیخ الحدیث مفتی محمد ابوبکر صدیق شاذلی اور اپنے میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی کو اجازت دیجیے. زندگی بخیر رہی تو اسی موضوع پر انشاءاللہ پھر اگلے پیر کو ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان. دونوں جہاں میں
میرا وسیلہ حضور ہے.